السلام علیکم۔ تو ڈیئر سبسکرائبر، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کا جو باب نمبر 21 ہے، ادبی جرائد اور رسائل جو ہے اس کی تیسری ویڈیوز جو ہے، کیونکہ یہ باب جو ہے تھوڑا لینتھی تھا، لمبا تھا، اسی وجہ سے اس کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو یہ بہت اہم سوال ہیں، ہائی لائٹڈ سوال میں آپ سے شیئر کرتے رہتا ہوں، تو ان کو آپ ذہن نشین کر لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، ان کے نوٹس بناتے رہیں، ویڈیو روک کر جو ہے آپ نوٹ کرتے رہیں۔ تو یہ اٹس آل ڈیپینڈ اپون یو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو خواتین کے ادبی جرائد کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ 1837 کے بعد ملک میں اصلاح کی جو ہوا چلی، اس کے نتیجے میں جو عورتوں کی تعلیم کی طرف بھی کچھ توجہ ہوئی۔ انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سرکاری ملازموں کی صورت میں جو نیا متوسط طبقہ نمایاں ہو رہا تھا، انہوں نے بھی لڑکیوں کے لیے تعلیم کی ضرورت کو محسوس کیا۔ تعلیم یافتہ عورتوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تخلیقی صلاحیتوں کا بھی اظہار ہونے لگا۔ اگرچہ اس زمانے میں زیادہ تر عورتیں اپنے نام کے بجائے مسز، بیگم، بنت لکھتی تھیں، یا پھر نام کا مخفف جیسے زیخشین یہ لکھتی تھیں۔ اس ضمن میں نظر سجاد کی مثال پیش کی جا سکتی ہے، جو پہلے بنت قمر کے قلمی نام سے لکھتی تھی۔ چنانچہ ان کا پہلا ناول جو ہے اختر النساء بیگم ان کا پہلا ناول جو ہے بنت قمر کے قلمی ناموں سے ہی چھپا تھا۔ سجاد یلدرم سے شادی کے بعد اصل نام سے لکھنا شروع کیا۔ ان کے دیگر ناول یہ ہیں: آہ مظلومہ، حرمہ نصیب، نجمہ اور جاں نثار۔ چلتے ہیں جی آگے۔ عصمت جو ہے رسالہ عصمت شیخ محمد اکرام کی زیر ادارہ شائع ہو، جو 1947 تک دہلی سے باقاعدگی سے شائع ہوتا رہا۔ اخبار النساء منشی محبوب عالم نے شریف بی بی اور شیخ عبد القادر نے خاتون کا اجرا کیا۔ علامہ راشد الخیری نے دہلی سے سہیلی، استانی اور عصمت بھی جاری کیے۔ لکھنؤ سے اپنے دور کے معروف ناول نگار نسیم انہونی نے 1930 میں حریم جاری کیا، اور مولوی سید احمد دہلوی کا اخبار النساء کو خواتین کے پرچوں میں اولیت کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ ہائی لائٹر سوال ہے جی ایک۔ عصمت چغتائی کا افسانہ لحاف، حور یا شریف بی بی، یہ ہیں جی عصمت چغتائی کے۔ 480 ہے۔ اس صفحہ کے اختتام پر جو ہے وہ سوال کو دیے ہیں مخزن کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اپریل 1901 کو شیخ عبد القادر کا مخزن بگ بینگ سے لاہور کے ادبی منظر نامہ پر طلع ہوا، یعنی شائع ہوا۔ پہلے شمارہ میں علامہ اقبال کی بانگے درا کی پہلی نظم حمالہ جو ہے وہ بھی شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے 1901 سے لے کر 1919 تک مخزن جاری رہا، یعنی مخزن رسالہ تھا جو شیخ عبد القادر جو تھے انہوں نے لاہور سے جاری کیا تھا، اور 1901 سے جاری ہوتا۔ اس سے ہی رومانیت کا آغاز ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کی جو ابتدائی غزلیں تھیں اور نظمیں تھیں اس ہی رسالہ میں چھپتی رہتی تھیں۔ 2001 میں قائد اعظم لائبریری لاہور میں جو ہے نے مخزن کا دوبارہ اجرا کیا۔ اس کے پہلے مدیر ڈاکٹر وحید قریشی تھے۔ امتیاز علی تاج کا خانوادہ۔ امتیاز علی تاج کون ہیں؟ جنہوں نے ڈرامہ انارکلی، قرطبہ کا قاضی اور ان کا مضمون جو ہے چاچا چھکن، وہ بڑے مشہور ہیں۔ تو امتیاز علی نے ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام تھا کہکشاں، اور تہذیب نسواں اور پھول جو ہے وہ بھی امتیاز علی تاج نے جاری کیے تھے، یعنی کہ کہکشاں، تہذیب نسواں اور پھول جو ہیں امتیاز علی تاج نے شائع کیے تھے۔ تاج ابھی 18 برس کے تھے کہ ماہ نامہ کہکشاں کی ادارت کرنے لگے، جو ستمبر 1918 میں جاری ہوا تھا۔ تہذیب نسواں اور پھول میں تاج کا نام مدیر کے طور پر شائع ہونے لگا۔ پھول اگرچہ بچوں کا رسالہ تھا، لیکن اس کے مدیروں میں بڑے بڑے ادیبوں کے نام جی ملتے ہیں۔ ہمایوں کا نام لیا جائے تو میاں بشیر احمد کا یہ رسالہ تھا۔ ہمایوں کس کا تھا؟ میاں بشیر احمد کا۔ میاں بشیر احمد جو قیام پاکستان کے بعد ترکی میں پاکستان کے سفیر کے عہدے پر
رہے تھے، انہوں نے 1922 میں جسٹس شاہ دین ہمایوں کے تخلص کی مناسبت سے ادبی مجلہ ہمایوں کو اجرا کیا، جس کی پیشانی پر جسٹس ہمایوں کا یہ کتا درج ہوتا تھا۔ تو کیا تھا، بڑا مشہور ہے، یہ پیپر میں پوچھا جا چکا ہے۔ اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، ایک تم کے جم گئے ہو جمادات کی طرح، ایک تم کے جم گئے ہو جمادات کی طرح، ایک وہ کہ گویا تیر کمان سے نکل گیا۔ نوادرات منٹو جو ہے وہ مرتب اس کے کون ہیں جی، محمد سعید ہیں۔ عالمگیر کس نے جاری کیا، حافظ محمد عالم نے۔ حافظ محمد عالم نے لاہور سے جون 1942 کو عالمگیر کے نام سے جس ادبی مجلے کا اجرا کیا، یہ اپنے زمانے کا مقبول ادبی پرچہ تھا۔ نرنگ خیال جو ہے وہ کس نے جاری کیا، حکیم محمد یوسف حسن نے، یعنی نرنگ خیال کس نے جاری کیا، حکیم محمد یوسف حسن نے۔ 1924 میں لاہور سے حکیم یوسف حسن کے نرنگ خیال نے اردو کے ادبی جرائد میں نئی جمالیت کا اضافہ کیا۔ میں نے سوال ہائی لائٹ کیے ہیں، وہ کون سے ہیں کہ ادبی دنیا کے مدیر کون تھے، مولانا صلاح الدین۔ ادبی دنیا کے مدیر کون تھے، مولانا صلاح الدین۔ اگر میں یہ کہوں کہ مولانا صلاح الدین احمد اور ادبی دنیا مترادف، تو اسے مبالغہ نہ سمجھا جائے، اسے مبالغہ نہ سمجھا جائے۔ مولانا صلاح الدین کے دیباچہ کے ساتھ مشرق و مغرب کے نغمے کے نام سے یہ مقالات مرتب کیے گئے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کارواں، کارواں کا رسالہ یا جریدہ کس نے جاری کیا تھا، ڈاکٹر ایم ڈی تصیر نے۔ کس نے جاری کیا تھا، ڈاکٹر ایم ڈی تصیر نے۔ ڈاکٹر ریاض قدیر کا مقالہ جو ہے وہ کارواں۔ شیرازہ، شیرازہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جی، یہ بھی ایک ادبی مجلہ تھا۔ شیرازہ چراغ حسن حسرت نے جاری کیا۔ مولانا چراغ حسن نے لاہور سے شیرازہ کا اجرا کیا، جو اپنے وقت کا پسندیدہ ادبی رسالہ تھا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شاعر رومان اختر شیرازی نے 1938 میں اپنی شاعری کی مناسبت سے ماہنامہ رومان کا لاہور سے اجرا کیا، جو اپنے وقت کے لحاظ سے معیاری جریدہ تھا۔ رومان کا کس نے اجرا کیا، اختر شیرازی نے۔ رومان اس وجہ سے بھی یاد رکھا جائے گا کہ احمد نجم قاسمی کا سب سے پہلا افسانہ بد نصیب بت تراش جو ہے وہ بھی اسی میں شائع ہوا تھا۔ رومان سے قبل اختر شیرازی کا انتخاب بہارستان اور خیالستان 1930 میں بھی وہ شائع کرتے رہے تھے۔ عبد المجید صالح کا فنوس خیال اور کرم آباد سے ستارہ صبح، فنوس خیال کس کا رسالہ تھا، عبد المجید صالح کا، اور ستارہ صبح کس کا تھا، وہ مولانا ظفر علی خان کا۔ اب بات آ جائے ادبی جرائد قیام پاکستان کے بعد، تو نقوش کس کا تھا، محمد طفیل نکالتے تھے۔ نقوش کون نکالتے تھے، محمد طفیل۔ 1969 سے محمد طفیل نے نقوش کی ادارہ سنبھالی اور اس محنت اور لگن سے پرچہ جو ہے یہ مرتب کیا۔ محمد طفیل سے محمد نقوش بن گئے، یہ خطاب جو ہے مولوی عبدالحق نے دیا تھا۔ احمد نجم قاسمی کا جو ہے رسالہ فنون جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ڈاکٹر وزیر اعلیٰ نے جنوری 1966 میں اوراق کا اجرا کیا، جو فکر نو اور ادب میں جدیدیت کا ترجمان تھا۔ مجلس ترقی ادب کا مجلہ کیا ہے جی، صحیفہ کا سید عابد علی عابد کے زیر ادارت جون 1957 میں اجرا کیا گیا۔ اب مزید اہم سوال اس صفحے پر ہیں۔ مجلس ترقی ادب کے پڑوس میں بزم اقبال کا دفتر ہے، جہاں سے اقبالیات کے فروغ کے لیے مجلہ اقبال 1952 سے طبع ہو رہا ہے۔ اس کے متعدد ایڈیٹروں میں پروفیسر محمد عثمان اور ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار خصوصی تذکرہ چاہتے ہیں۔ اقبال کے سلسلے میں اقبال اکادمی بھی ایک رسالہ شائع کرتی رہی ہے۔ پہلے اس کا نام اقبال ریویو تھا، اور اب اقبال کے نام سے اردو، انگریزی اور فارسی میں چھپتا رہا ہے۔ ان دنوں سہیل عمر اس کے مدیر ہیں۔ شام و سحر جو ہے اس کے مدیر کون ہیں، ڈاکٹر پروفیسر سید شبیع الحسن۔ اور عطاء الحق قاسمی کا جو ہے معاصر انٹرنیشنل، معاصر میں احمد نجم قاسمی نے فیض احمد فیض پر جو مضمون قلم بند کیا وہ بے حد نزاعی ثابت ہوا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں مولانا حامد علی خان کی، تو جو انہوں نے الحمراء کا اجرا کیا کے نام سے جس معیاری ادبی مجلہ کا اجرا کیا، اس کا ان کے فرزند شاہد علی خان نے الحمراء کا دوبارہ اجرا کیا، جو قدیم و جدید کا اچھا امتزاج ہے۔ یعنی الحمراء کے ایڈیٹر کون ہیں، مدیر کون ہیں، وہ شاہد علی خان ہیں۔ مصور اور دانشور حنیف رام نے سیاست میں آنے سے پہلے 1958 میں ہفت روزہ نصرت کا بھی آغاز کیا تھا۔ اب تسلیم احمد تصور کا سورج بے قاعدگی سے طلوع ہوتا ہے، لیکن جب طلوع ہو چکا تو چکا چوند ہو جاتی ہے۔
اس کے بعد ہے جی سغرا صدف کا وجدان. سغرا صدف کا رسالہ کیا ہے؟ وجدان ہے. یہ سارے رسالے بڑی اہم ہیں، یہ پیپر میں پوچھے جا چکے ہیں. مرحوم اے جی جوش نے ادب دوست کے نام سے دیدہ زیب رسالہ جاری کیا. ادب دوست کے نام سے دیدہ زیب رسالہ کس نے جاری کیا؟ مرحوم اے جی جوش نے. اور اگر صفحے کے اختتام پر دیکھیں، طلبہ کے ادبی ذوق کی آبیاری کے لیے ہر کالج جامعہ کا ایک ادبی مجلہ بھی ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ کالج لاہور کے راوی کی شان ہی کچھ جدا گانا ہے. کیا ہے جی؟ برصغیر کے بعض اہم ادیب، شاعر، دانشور یا تو راوی کے مدیر رہے یا اس میں چھپتے رہے، یعنی مضامین لکھتے رہے. جیسے فیض احمد فیض، نور میں راشد، زمانہ طالب علمی کا کلام راوی میں محفوظ ہے. گورنمنٹ کالج سے تحقیق نامہ کے نام سے جدا گانا پرچہ بھی شائع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اورینٹل کالج میگزین آج بھی اسی بنا پر اہم ہے، اور اس کالج میں کے نام اور محققین اور ناقدین کے مقالات طبع ہوتے رہے. ان دنوں بازیافت کے نام سے ایک اور رسالہ شائع کیا جا رہا ہے. بازیافت اور راوی کا مدیر بالیاد عہدہ صدر شعبہ اردو ہوتا ہے. پشاور یونیورسٹی کا خیابان اور سندھ یونیورسٹی کا مجلہ جو ہے تحقیق جو ہے وہ بھی اہم ہے. سرکاری اداروں میں اپنے جریدے ہوتے ہیں، جیسے نیشنل بک کونسل کا کتاب. جب یہ ادارہ نیشنل بک فاؤنڈیشن میں ضم ہو گیا تو کتاب بھی اسلام آباد سے نکلتا رہا. اکادمی ادبیات پاکستان کا ادبیات مقتدہ قومی زبان کا اخبار اردو، اور افواج پاکستان کا ہلال، نمل کا دریافت اور تخلیقی ادب جو ہے وہ بڑی امید گام ہے، جس کے مدیر جو ہیں رشید امجد تھے. انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کا جو ہے معیار ہے، اور پہلے مدیر اس کے تھے ڈاکٹر معین الدین عقیل. اور سید منصور عاقل کا الاقربا. الاقربا کس کا؟ سید منصور عاقل کا. یہ سب پرچے اسلام آباد سے نکلتے ہیں، لیکن گلزار جاوید راولپنڈی کا 400 کس کا ہے؟ گلزار جاوید کا. بنا پر خصوصی تذکر چاہتا ہے کہ ہر پرچہ کسی ادبی شخصیت کے فن اور شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے کرتاس اعزاز میں تبدیل ہو جاتا ہے. حیدرآباد سے اختر انصاری اکبر اقبادی نے 1955 میں ماہنامہ نئی قدریں جاری کیا تھا. باولپور کا الزبیر اس لحاظ سے قابل توجہ ہے کہ اس پرچے نے باولپور کی ثقافت، ادب اور شاعری کے فروغ میں فعال کردار ادا کیا، اور یہی کردار شاہ عبداللطیف بٹائی یونیورسٹی جام شوروں کا تحقیقی مجلہ الماس جو یہ بھی ہے. میر شکیل الرحمان نے کراچی سے روزنامہ جنگ کا اجرا کیا. جنگ کے بعد ابراہیم جلیس کی ادارے میں روزنامہ انجام جاری کیا گیا. اس کے بعد ہے اردو اور مولوی عبدالحق. رسالے مولوی عبدالحق نے جو نکالے وہ افسر اور نورس اور قومی زبان اردو یہ ہیں. پہلے مولوی صاحب نے مدرسہ آسیہ کی صدر مولوی کے دور میں رسالہ افسر کی ادارہ جنوری 1990 میں سنبھالا، اور جب وہ عثمانیہ کالج اور اورنگ آباد کے پرنسپل تھے تو 1925 میں نورس کے نام سے ایک علمی مجلہ جو ہے وہ جاری کیا. انجمن ترقی اردو کا جو ہے وہ قومی زبان تھا، یعنی قومی زبان کس کا تھا؟ رسالہ یہ مجلہ ہے وہ انجمن ترقی اردو کا. مولوی عبدالحق کا اہم ترین کارنامہ مجلہ اردو قرار بھی دیا جا سکتا ہے. اردو کا اجرا جنوری 1921 میں اورنگ آباد سے کیا گیا، جہاں اس زمانے میں انجمن ترقی اردو کا دفتر تھا. اس ضمن میں جمیل الدین عالی نے اپنے کالم نکار خانہ کس کا ہے؟ جمیل الدین عالی کا کالم ہے. اس صفحہ کے اختتام پر چلتے ہیں. اردو تحقیق و تنقید میں حوالہ ثابت ہونے والے بعض مقالات اردو میں چھپتے تھے، جیسے عبدالرحمان بجرونی کا دیوان غالب نسخہ حمیدیہ کا مقدمہ اردو ہی میں چھپتا تھا. محسن کلام غالب کے عنوان سے شائع بھی ہوا تھا. شہاب الدین ثاقب یعنی ڈاکٹر شہاب الدین ثاقب کی ایک تصنیف ہے انجمن ترقی اردو ہند کی علمی و ادبی خدمات. انجمن ترقی اردو ہند کی علمی اور ادبی خدمات کس تصنیف ہے؟ ڈاکٹر شہاب الدین ثاقب کی. جون 1948 میں مولوی عبدالحق نے کراچی سے ماہنامہ قومی زبان جو ہے وہ شائع کیا. 1963 میں نسیم درانی نے سہ ماہی 3 مہینے کے بعد چھپنے والا رسالہ جو ہے سیب کا اجرا کیا. کس کا؟ سیب کا. سیب کس کا تھا؟ نسیم درانی کا تھا. کراچی سے ڈاکٹر فہیم اعظمی کا ماہنامہ سریر جدید کے فروغ کے لیے وقف تھا. ٹھیک ہے. سریر کس کا تھا؟
ڈاکٹر فہیم اعظمی کا، اور ناصر بغدادی کا بادبان، آصف فرقی کا دنیا ذات، اور مبین مرزا کا مکالمہ، یہ سارے رسائل ہیں۔ کے علاوہ اوج کمال تو دنیا ادب ضیاء الحق قاسمی کا، ظرافت محمود واجد کا، آئندہ حسین انجم کا، طلوع افکار جو ہے احسن سلیم کا اجرا، اور معراج جامی کا سفیر اردو جو ہے تو یہ ہے۔ تو اس کے ساتھ نقوش نقوی کا سخنور اور شعر کا عالمی رنگ ادب ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے جی ممتاز شیریں اور ان کے شوہر محمد شہین کا نیا دور، اور محمود ایاز کا سوغات جو ہے۔ یہ ادبی رسائل کی بھرمار ہو چکی ہے، بہت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ڈاکٹر جمیل جالوی نے نیا دور مرتب کرنا شروع کیا تھا۔ اس کے بعد مشفق خواجہ کا جو ہے تخلیق ادب ہے، اور مرزا ظفر الاحسن کا غالب جو ہے۔ تو ہندوستان کے ادبی جرائد کے بارے میں دیکھتے ہیں، اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ اچھا، معیار پر شمس الرحمان فاروقی کا نامہ جو ہے شاب خون الہ آباد 16 آنے کھرا ثابت ہوتا ہے۔ یعنی شاب خون جو ہے رسالہ یا مجلہ کس کا ہے؟ یہ شمس الرحمان فاروقی کا۔ شمس الرحمان فاروقی کون سے ہیں؟ جنہوں نے کئی چاند تے سر آسماں ایک ناول بھی لکھا ہے، اور شیر شور انگیز جو ہے وہ میر تقی میر کی شاعری پر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ معروف نقاد وہاب اشرف نے پٹنہ سے مباحثہ کا اجرا کیا، اور ہر لحاظ سے معیاری تخلیقات کا حامل ثابت ہوتا ہے۔ پونا سے نذیر فتح پوری نے اسباق کے نام سے ادبی پرچہ 1981 سے وہ نکال رہے ہیں۔ اور اس کے بعد گلزار سخن جو ہے وہ منشی حبیب اللہ خان کا ہے، اور عتیق احمد عتیق کا توازن ہے۔ عتیق احمد عتیق کا کیا ہے جی؟ توازن ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کا مجلہ فکر و نظر، اس کے مدیر کون تھے؟ مدیرہ آذرا دخت ہیں، آذرا دخت، تحقیقی اور تنقیدی مقالت کے لیے وقف ہے۔ اب جامعہ عثمانیہ کا تحقیقی مجلہ عثمانیہ کا پہلا شمارہ فروری 1927 میں نکلا۔ اس کے پہلے مدیر جو تھے مشہور محقق معی الدین قادری زورد تھے۔ دہلی ہی سے اردو اکیڈمی کا مجلہ ایوان اردو، جسے قمر رئیس مرتب کرتے تھے۔ ایوان اردو کو کون مرتب کرتے تھے؟ قمر رئیس۔ سیماب اکبر آبادی نے آگرہ سے ماہنامہ شعر جو ہے اس کا اجرا کیا۔ تو اب جو ہے یہ ہے جی حواشی۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ باب جو ہے ختم ہوا چاہتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں اس کے جو مین اور اہم سوال تھے، جو اس میں اہم رسائل و جرائد تھے، ان کے جو مدیر تھے وہ کس نے کس رسالے کو اجرا کیا، کون سا رسالہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا، تو وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اس باب کی 3 ویڈیوز جو ہے مکمل ہو چکی ہیں، یعنی اس ویڈیو سے پہلے جو ہے 2 ویڈیو جو ہیں اس چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں، تو جو اس باب کا جو اہم سوال ہے اس کا احاطہ کرتی ہیں۔ تو اس طرح اردو ادب کی مختصر ترین طریق ڈاکٹر سلیم اختر کی جو کتاب ہے اس کے کل جو ہے 21 ابواب کی ویڈیوز جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کر دی ہیں۔ تو وہ آپ جو ہے اپنے تحریری امتحان کے لیے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ رب رکھا۔